چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور پروگرام کا نام ہے ہمارے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے۔ اس کی ایک نئی ایپیسوڈ، نئی قسط شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ الکریم آج کی ایپیسوڈ میں بھی ہم بہت ساری قرآنی معلومات حاصل کریں گے، بہت کچھ انشاءاللہ الکریم نئی باتیں بھی پتہ چلیں گی۔ اور جو بچے کڈس مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے، جو باتیں بتائی جائیں ان پر عمل کرنا ہے اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ثواب کی نیت سے ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیجئے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی نا بہت ساری برکتیں، اگر ہم ایک بار بھی درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری رحمتیں ملیں گی، بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ لیکن آپ سوچیں اگر ہم زیادہ پڑھیں گے تو اور مزید ملٹیپلائی ہو جائیں گی، مزید برکتیں ملیں گی، مزید رحمتیں ملیں گی، مزید ہمیں نیکیاں ملیں گی، مزید ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک پر درود بھی پڑھیں، عشق و محبت کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ پڑھیں، اور جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں، رمضان بھائی ابھی تلاوت کر رہے تھے پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر
135. کون سی آیت تھی؟ اور سورت کون سی ہے؟ سورہ نساء. پارہ کون سا ہے؟ 5واں. کون سا پارہ ہے؟ 5واں پارہ ہے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی دو. جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے. تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو. اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سرور کہو کہ مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کے گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کے گلے زیبا در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے.
مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے پہنچوں در سرسار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے یہ ان کی رسالت مجھے بھیجے مجھے روکے ان کی رسالت مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے پہنچوں در سرسار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا بجھ ہے گنبد خضرا کے سوا بجھ آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے پہنچوں در سرسار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے یاد کی گرد میں جمال کان سر میں یاد کی گرد میں جمال کان سر میں نام کا زبا پر ہے اچھا تو یہی ہے اچھا تو یہی ہے نام کا زبا پر ہے اچھا تو یہی ہے اچھا تو یہی ہے پہنچوں در سرسار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے
تمنا تو یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے، مجھے بھیجیں مجھے روکیں، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے۔ اللہ پاک نعت خواں بھائی کو، ہم سب کو مدینہ طیبہ کی عبادت حاضری عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے پروگرام کے اہم سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ کون سا ہے ہمارا؟ میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے مجھے لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، اللہ پاک کی طرف بلانے والا اور اس کی توحید اور عبادت کی دعوت دینے والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے فرماتے ہیں، چاہے میں کہیں بھی ہوں اور جب تک میں زمین پر زندہ رہوں تب تک اس نے مجھے نماز کا مکلف ہونے پر اسے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے قابل مال ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک آدمی زندہ رہے، جب تک آدمی زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جا رہا جس سے عبادت ساقط ہو جائے، یعنی معاف ہو جائے۔ ساقط کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، جب تک بندہ زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جا رہا کہ جس سے فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے یعنی معاف ہو جائے، تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی عبادات اور دیے گئے احکامات کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں، ضروری ہے۔ جو شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے تو وہ تمام کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ضروری کرنے چاہیے۔ ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ ضرور کرنے چاہیے۔ ہاں، ہم پر لازم ہے کہ جب شریعت نے ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا ہے تو ہمیں رکنا چاہیے۔ جب تک شریعت نے ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں تب تک شریعت نے تمام اس طرح جو برے کام ہیں، گناہ والے کام ہیں، ان سے ہمیں شریعت نے روکا ہے تو ہمیں رکنا چاہیے۔ اور جن باتوں کا شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، سنتوں پر عمل کیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، بزرگان دین کا جو انداز تھا، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی سے پڑھ کر سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس طرح ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو شریعت نے ہم پر کون کون سی ایسی عبادت ہیں جب تک بندہ شریعت نے اس پر وہ چیزیں لازم کی ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس سے وہ چیزیں ساقط نہیں ہوئی، معاف نہیں ہوئی، تو اسے تمام عبادات کرنی چاہیے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ایک ایک نیک کام، ہمارے جو یہاں بچے موجود ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی، ہمیں آپ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں نیک کام۔ کچھ یہاں جو بچے موجود ہیں ہم ان سے نیک کام سنتے ہیں، کچھ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ نیک کام کرنا چاہیے، یہ نیک کام کرنا چاہیے۔ کیا بھائی کہ آپ جو وہ نیک کام لکھیں اور کوئی پڑھ لے اور پڑھ کر وہ نیک کام کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو ضرور ثواب ملے گا، ہے نا؟ تو جی بتائیے کہ کر کے نیک کام۔ نماز ادا کرنا۔ نماز ادا کرنا، جی آپ بتائیے۔ ذکر و اذکار کرنا۔ ذکر و اذکار کرنا، سبحان اللہ۔ اس میں بہت ساری ایسی تسبیحات آ جاتی ہیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور کچھ تسبیحات ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جیسے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بہت سارے ذکر و اذکار ہیں جو بندے کو کرنے چاہیے۔ جی آپ بتائیے۔ جی آپ۔
قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کریم کی تلاوت کرنا. جی آپ بتائیے. درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ. جی آپ بتائیے. رمضان کے روزے رکھنا. سبحان اللہ. رمضان کے روزے رکھنا، نماز پڑھنا، یہ ارکان اسلام میں سے ہیں اور ہم پر فرض ہیں، یہ ہمیں لازمی یہ عبادت بھی کرنی چاہیے. جی آپ بتائیے. غریبوں کی مدد کرنا. غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی بہت اچھا اور نیک کام ہے، لیکن یہ بڑے کر سکتے ہیں نا، جو بالغ ہیں، آپ کے والدین ہیں. بچے تو اور بہت سارے نیک کام ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ بچہ اپنا مال تو نہیں، خود بچہ اپنا مال نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. بچے اپنا مال کسی کو نہیں دے سکتے. کسی کو مالک نہیں بنا سکتے، والدین دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے جو کڈس مدی چینل کے ناظرین ہیں ان کے لیے ایک اچھا ایک نیک کام ہے. کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے دلوائیں، اپنی رقم جو بھی صدقہ و خیرات کروائیں وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کروائیں. انشاءاللہ بچوں کا بھی ذہن بنے گا، ان کی بھی تربیت اس حوالے سے. جی بچوں کو مالک نہ بنائیں، بچوں کے ہاتھ سے آپ صدقہ وغیرہ جو صدقہ باکس ہیں اس میں ڈالیں، کسی غریب کی مدد کروائیں تاکہ بچوں کو بھی اس کی عادت بنے. جی آپ بتائیے. زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ ادا کرنا. سبحان اللہ. لازمی جب آپ نے بڑے ہونا ہے اور زکوٰۃ آپ پر ہو تو لازمی آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے. جی آپ بتائیے. نفلی عبادت کرنا. نفلی عبادت کرنا. سبحان اللہ. جی آپ بتائیں گے. سنتوں پر عمل کرنا. سنتوں پر عمل کرنا. بہت ساری سنتیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں پر بھی عمل کریں، اور شریعت نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ہمیں اس سے رکنا چاہیے، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے بچوں، اللہ پاک پارہ سورہ مریم کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ترجمہ. اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ پاک میرا اور تمہارا رب ہے. کس کا رب ہے؟ میرا اور تمہارا. ہاں میرا اور تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں. تو تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور اللہ پاک کے جو احکامات میں نے تم تک پہنچائے یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین ویسے تو یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں اللہ پاک نے جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یعنی اپنی قوم کو اللہ پاک میرا اور تمہارا رب ہے، تو ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو اللہ پاک کی عبادت کرے گا، جو نیک کام کرے گا، تو یہ ایسا راستہ ہے، ایسا سیدھا راستہ ہے. یہ راستہ کہاں لے کر جائے گا؟ جنت میں. جنت کی طرف لے کر جائے گا. تو معلوم ہوا جو بندہ نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے. وہ کون سے راستے پر ہے؟ سیدھے. جی ہاں سیدھے راستے پر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، سیدھے راستے پر چلیں، اور یہ راستہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پیغامات کا یہ سیگمنٹ آپ نے دیکھا جس کا نام تھا میسیج آف قرآن، اور آج بھی ہمیں بہت پیارے پیارے میسیجز سننے کو ملے ہیں. ایک اہم بات اور بڑی اہم بات ہم نے جو سنی وہ یہ کہ ہمیں نیک کام کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں. اچھے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ الکریم جنت میں جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کی تلقین کی نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سیدھے راستے کا بتایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں. نبی پاک کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بے شک یہی سیدھا راستہ ہے، اور انشاءاللہ الکریم ہمیں اس کی نیکیاں بھی ملیں گی اور ہمیں جنت میں داخلہ بھی ملے گا انشاءاللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول.
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول یعنی ان کے نازل ہونے کی وجہ بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ ترجمہ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی روحوں کو سبز یعنی گرین پرندوں کے جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کے ان چراغوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہے ہیں۔ جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو انہوں نے کہا، دنیا میں پیچھے رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ لوگ اللہ پاک کی راہ میں لڑنے میں سستی نہ کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول کا سیگمنٹ تھا، آیت کا شان نزول ہم نے سنا، اور شہیدوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں ہمیں مردہ خیال نہیں کرنا، یعنی انہیں مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور ماشاءاللہ پوری ڈیٹیل ہمارے احسان اتاری بھائی بتا رہے تھے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا، اور واقعہ بھی کون سا سنتے ہیں ہم؟ قرآنی واقعہ۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اس میں سانپوں کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ہاں، سانپوں کا ذکر ہے۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تقریباً کسی نہ کسی بچے نے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سنا ہوگا، تو آج ہم آپ کو پورا واقعہ سناتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا۔ کیا لگوایا؟ میلہ۔ ایک میلہ لگوایا، اور اپنی پوری سلطنت، جو بھی اس کی پوری سلطنت تھی، اس کے تمام جادوگروں کو اس نے جمع کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ہاں، جمع کر لیا۔ اچھا، جمع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ مقابلہ۔ ہاں، اور کس سے کرنا تھا مقابلہ؟ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یعنی اس نے اپنے تمام جادوگروں کو اس لیے جمع کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروائے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تمام جادوگر مل کے ہرا دیں، وہ ہار جائیں اور اس کی جیت ہو جائے، اس لیے اس نے یہ میلہ لگوایا تھا۔ اور لاکھوں لوگ تھے اس میلے میں۔ کتنے لوگ تھے؟ لاکھوں۔ ہاں، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے تھے اس میلے کو دیکھنے کے لیے۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب باری تھی، یعنی جادوگر بھی اس میلے میں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر موجود ہیں، اور لاکھوں لوگ جمع ہیں۔ اب انتظار تھا کہ مقابلہ شروع کیا جائے۔ مقابلہ کیسا؟ کہ ایک طرف سارے جادوگر جمع تھے، لاکھوں کا مجمع تھا، ایک طرف سارے جادوگر تھے، اور ایک طرف اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ ان جادوگروں کے پاس ایک ایک رسی تھی اور اسٹک تھی،
انہوں نے اپنی تمام اسٹکس یعنی لاٹھی اور اپنی تمام رسیاں انہوں نے گراؤنڈ میں چھوڑ دی. وہ جو بیچ میں گراؤنڈ تھا اس میں انہوں نے کیا کرا, ان کو چھوڑ دی. اب کیا ہوا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, وہ تمام کی تمام جو اسٹکس تھیں, لاٹھی تھی اور رسیاں تھیں, سب کے سب سانپ بن گئی. کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی. اب جب اتنے سارے لوگ تھے, سب نے دیکھا ارے یہ سب چیزیں سانپ بن گئی. سارے لوگ ڈر گئے, ڈر کے مارے دور دور بھاگنے لگے. اب جتنے بھی جادوگر تھے اور فرعون تھا, یہ سب خوش ہونے لگے. یہ سمجھے کہ لوگ ڈر گئے, بھاگنے لگے تو ہم جیت گئے. یہ لوگ کیا سمجھے, ہم جیت گئے. ہم نے جو جادو کیا ہے, ہمارا جادو بڑا ہو گیا, کمال ہو گیا, ہم جیت گئے. اب یہ خوش ہونے لگے اور خوشی کے اندر جو بندہ ہلا گلا کرتا ہے یہ وہ کرنے لگے. ان لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی, سب خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جیت گئے. اب ہوا کیا, جب یہ سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں, اتنے میں پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا. سب کو معلوم ہے نا یہ بات, ان کے پاس ایک اسٹک ہوتی تھی, عصا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا تھا. آپ نے اپنا جو عصا مبارک تھا وہ اپنے زمین پر ڈال دیا. اب وہ عصا اچانک اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ جتنے جادوگروں نے اپنی اسٹیک ڈالی تھی, رسیاں ڈالی تھی, وہ سانپ بن گئے تھے. یہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ یہ تمام جتنے بھی سانپ تھے نا سب کو کھا گیا. اب جیسی جادوگروں نے یہ دیکھا تو سب ایک دم خاموش ہو گئے اور سب نے کہا کہ ہم ہار گئے, آپ جیت گئے. اب سب نے یہ معاملہ دیکھا, یہ معجزہ دیکھا جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا نا, سب نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا اور اپنی ہار قبول کی. سب نے کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ہار قبول کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ہار قبول کی اور اونچی آواز میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب ایمان لائے. کیا کہا انہوں نے؟ اونچی آواز میں کہنے لگے ہم سب ایمان لائے. اس طرح وہ تمام جادوگر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ تقریباً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ نے سنا ہوگا. تو آج آپ نے سن لیا کہ فرعون نے کتنا بڑا میلہ لگوایا, اور میلہ اس لیے لگوایا کہ جادوگروں کا وہ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے کرائے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, اور جو ایک عصا آپ کے پاس تھا وہ ایک معجزہ تھا جو اللہ پاک نے آپ کو وہ عصا عطا فرمایا تھا. آپ نے جیسی زمین پہ ڈالا تو وہ سارے سانپوں کو کھا گیا. اور جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کرا؟ اسلام قبول کر لیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے کا ذکر پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک میں یہ واقعہ موجود ہے. آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں, اور آپ اس واقعے کو تفسیر صراط الجنان سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ یہ کتاب آپ کو ملے گی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے www.dawatislami.net. وہاں سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ قرآنی واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں, میں سوال کروں آپ سے, آپ بتائیں گے جی فرعون نے یہ میلہ کیوں لگوایا تھا؟ جی آپ بتائیے. حضرت موسیٰ کا ان جادوگروں سے مقابلے کے لیے. جادوگروں کے پاس کیا کیا چیزیں تھی؟ جی اسٹک اور رسی. اسٹک اور رسی کیا بن گئے تھے آپ بتائیے؟ سانپ بن گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کیا؟ یعنی اس کے بعد جب وہ سانپ بن گئے تو لوگ ڈر کے بھاگنے لگے, وہ خوش ہونے لگے کہ ہم جیت گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا موسیٰ ڈالا, اپنا عصا زمین پر ڈالا, اور پھر وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا, بہت بڑا سانپ بن گیا جس نے تمام سانپوں کو کھا لیا. اس کے بعد یہ جو جادوگر تھے یہ کس طرح مسلمان ہوئے؟ جی آپ بتا دیں. جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے اپنی ہار قبول کر لی اور ایمان لے آئے. سبحان اللہ, وہ ایمان لیا, اس طرح وہ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح کے اور قرآنی واقعات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری پچھلی ایپیسوڈ بھی دیکھنی ہوگی, اور اب جو ایپیسوڈ آگے آ رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام بدھ کو اور جمعے کو شام کو آتا ہے.
किड्स मदनी चैनल पर आप लाजमी देखिए और इसको शेयर भी कीजिए। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आज हम वाक़या सुन रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से जो मुकाबला हुआ और फिर बिलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़तयाब हुए, कामयाब हुए। और इस वाक़े का ज़िक्र कुरान पाक में कहाँ किया गया ये भी आपको बता दिया गया है। और ग़ुलाम इलियास भाई, बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारी स्टोरीज़ मशहूर होती हैं कि भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, मुख्तलिफ़ किताबों में, रिसालों में लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस किताब का मुस्तनद होना ये भी ज़रूरी नहीं है। उस रिसाले का, उस स्टोरी का जो बातें लिखी हुई हैं उसका हकीकत से ताल्लुक़ हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। तो आपके लिए दावत इस्लामी ने, मकतबतुल मदीना ने, IRC डिपार्टमेंट ने बहुत आसान काम कर दिया है और आपके लिए बहुत आसानी कर दी है कि आप मुस्तनद वाक़यात, कुरान पाक में जो वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं वो मुकम्मल वाक़यात आप उस किताब में पढ़ सकते हैं। और उस किताब का क्या नाम है? अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान। और इस किताब को आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इससे वाक़यात पढ़ सकते हैं। ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी वाक़यात पढ़कर सुनाएं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनेंगे जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। बच्चों, अल्लाह पाक पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाता है, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث। तर्जमा, ए ईमान वालो, नबी के घरों में ना हाजिर हो जब तक इजाज़त ना हो, जैसे खाने के लिए बुलाया जाए, यूँ नहीं कि खुद ही इसके पकने का इंतज़ार करते रहो। हाँ, जब तुम्हें बुलाया जाए तो दाखिल हो जाओ, फिर जब खाना खा लो तो चले जाओ, और ये ना हो कि बातों से दिल बहलाते हुए बैठे रहो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के आदाब खुद बयान फरमाए हैं कि बगैर इजाज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल नहीं होना है। प्यारे बच्चों, इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की बारगाह में जो मकाम व मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है वो मखलूक में से किसी और को हासिल नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हम सुन रहे थे और अल्लाह पाक ने बेशुमार मकामात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कुरान पाक में ज़िक्र किया है, कुरान पाक में बयान किया है। आज हमने क्या सुना कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के आदाब भी बताए हैं। जी हाँ, कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देने के आदाब भी हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन आदाब को फॉलो करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी हाज़िरी दें, जब भी आपको ये मौका मिले, जब भी ये शर्फ़ हासिल हो कि मदीना तय्यबा में आप हाज़िर हों, तो बड़े अदब के साथ और शौक़ और मोहब्बत के साथ हाज़िरी दें। इंशाअल्लाहुल करीम बरकतें ही बरकतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान टाइम की आज की एपिसोड के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नामों की तकरार। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है नामों की तकरार। तेज आवाज से जवाब देना है। तकरार कैसे करेंगे आप लोग? नामों की तकरार। नामों की तकरार सेगमेंट का नाम है और आज भी इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक के कुछ नामों को हम याद करेंगे और उसके माना भी हमें पता चलेंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक का एक नाम है अज़्ज़ाहिरु।
الظاہر 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 اس کا مطلب ہوتا ہے واضح جو چھپا ہوا نہ ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے واضح, اور واضح کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو چھپا ہوا نہ ہو. جی الظاہر 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 واضح واضح. اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے الباطن الباطن الباطن. اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا چھپا ہوا. ابھی ہم نے کیا یاد کیا؟ ظاہر, اس کا مطلب واضح, اور اب ہم کیا یاد کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب چھپا ہوا. واضح کا مطلب ہوتا ہے جو چھپا ہوا نہ ہو, اور الباطن کا کیا مطلب ہے؟ چھپا ہوا. یہ ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ الکریم آپ سے سننے کی طرف بڑھیں گے. الظاہر الظاہر واضح واضح. الباطن الباطن چھپا ہوا چھپا ہوا. جی یاد ہو گئے ہیں؟ سب کو یاد ہو گئے؟ چلیں جی سننا شروع کرتے ہیں. پھر ہم سب سے پہلے سنتے ہیں سہیل بھائی سے. الظاہر واضح جو چھپا ہوا نہ ہو. الباطن چھپا ہوا. ماشاء اللہ. الظاہر واضح یعنی جو چھپا ہوا نہ ہو, اور الباطن جو چھپا ہوا ہو. جی اب سنتے ہیں ہم ہمارے احسان بھائی سے. الظاہر واضح جو چھپا ہوا نہ ہو. الباطن چھپا ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, اللہ پاک کے دو صفاتی نام, پیارے نام ہم نے یاد کر لیے ہیں. امید ہے کہ آپ نے بھی یاد کر لیے ہوں گے. اگر یاد نہیں کیے تو ان ناموں کو یاد کر لیجئے, کیونکہ اللہ پاک کے نام یاد کرنے کی بہت فضیلت ہے, بہت برکت ہے. تو ان ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ, ہماری اچھی اچھی باتوں کے ساتھ, ہمارے آج کے پروگرام کی آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے, اور نمازوں کی پابندی کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا